بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں تحصیل لیاقت پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ غزالہ جبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیدوار ایم پی حلقہ پی پی 257۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ تحصیل لیاقت پور کے کیا مسائل ہیں اور یہاں لیاقت پور کے جو سیاستدان ہیں، پہلے ایم پی ایم این اے بندے رہے ہیں، انہوں نے لیاقت پور کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کروائی ہے، اور جو اس لیاقت پور سے لوٹے بنے ہیں، جنہوں نے ٹکٹس لی اور ہر سال پارٹیاں چینج کر جاتے ہیں، اور غزالہ جبی صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس پارٹی سے ہیں، آزاد امیدوار ہیں یا کسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ساری باتیں آج غزالہ جبی صاحبہ سے پوچھیں گے، اور خاص طور پہ غزالہ جبی صاحبہ کے اگر ہم بات کریں تو غریبوں کی بہت مدد کرتی ہیں۔ اگر لیاقت پور میں آپ ایم پی بن جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ضلع بھی بن جائے گا، یہاں کے مسائل بھی دور ہو جائیں گے۔ تو آئیے غزالہ جبی صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ۔ لیاقت پور میں آپ کے بہت اچھا لگا۔ میڈم، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے جی ابتدائی تعلیم خانپور سے، ٹھیک ہے، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ خانپور ڈگری کالج کے پرنسپل تھے، فزکس کے پروفیسر تھے وہ، چودھری عبدالمجید۔ میٹرک میں نے خانپور سے کی ہے، ایف ایس سی جو تھی وہ میں نے ڈگری کالج خانپور برائے خواتین سے کی۔ اس کے بعد میں لاہور چلی گئی، ایچ ایس این کالج میں نے بی اے بی ایس سی کی ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ زندگی کے ہر میدان میں ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بالکل، اور وہ مواقع ہر سٹی ہر شہر میں ہونے چاہیے۔ ایک غریب اور امیر اور درمیانے طبقے کے لوگ ہر کوئی اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے۔ سیاست کا آغاز کب کیا اور کیسے شوق ہوا کہ سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور سیاست میں آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے؟ میں نے جی اپنی سیاست کا آغاز تو اپنے جو میرا تعلیم کا دور تھا اسی میں کر دیا تھا۔ میں ایم ایس ایف کی صدر تھی۔ اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے تعلیم کی طرف توجہ بھی بہت تھی، اور میں نے جو ہے سیاست کو بھی بڑی ادھر ویلیو دی، اور میرا ایک نام تھا۔ اس کے بعد جو میرے والد صاحب تھے، میرے سسر، میرے تایا ابو بھی لگتے ہیں، وہ ہو گئے میرے دادا جی، یہ سرگرم رکن کہہ لیں نون لیگ کے رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ اب تو اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے، انہوں نے بہت کام کیا۔ میرے دادا جی نے تو اپنی جان بھی دی۔ اور اس کے بعد شادی ہو گئی تو میں لیاقت پور آ گئی۔ یہاں آئی تو پہلے تو میری لائف تھی بالکل کہتے ہوتے ہیں نا ہاؤس وائف، جی، لیکن اس کے باوجود میرے پاس بہت لوگ آتے تھے، خاص کر خواتین اپنے مسائل لے کر۔ پھر شیخ فیاض صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں نا ہمارے پاس خاتون نہیں ہیں، تو آپ جو ہیں نون جوائن کریں، آپ اس کی خواتین کی صدر بنیں۔ انہوں نے میرے ہسبینڈ کو فورس کیا، پروفیسر صاحب کو۔ انہوں نے مجھے کہا، پہلے تو میرا دل نہیں مان رہا تھا چونکہ میں یہاں کی سیاست بہت اچھے طریقے سے دیکھ چکی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ قدم تو رکھو۔ تو میں نون کی خواتین کی صدر بن گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ سچ اور حق کے لیے لڑتا ہے نا، اس کے پیچھے بہت سارے اس کی اپنی ہی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ میں صدر بنی، میرا طریقہ کار کچھ اور تھا ورک کرنے کا۔ میں یہ نہیں دیکھتی تھی کہ میرے آفس میں اگر کوئی
روتا ہوا کوئی اپنا مسائل لے کے کوئی آدمی کوئی عورت آ جاتی ہے، وہ نون کی ہے، وہ پی ٹی آئی کی ہے، میں سب کی بات سنتی تھی۔ تو جس کو انہوں نے صدر بنایا ہوا ہے نون کا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو یہ جب کرونا آیا تو ظاہر سی بات ہے، میں لوگوں میں گئی ہوں، لوگوں کے گھر گھر، میں نے نون کا ورک کیا نا، میں ہوں بھی نون کی، میں آج بھی نون کی ہوں۔ میں نے نون کا ورک کیا، گھر گھر جا کے لوگوں سے ملی، لوگوں کے حالات دیکھے، بڑے تنگ لوگ۔ تو اوپر سے یہ کرونا آ گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے گھر کے آگے، آدمی عورتیں اکٹھے ہو گئے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کہ سامنے مجھے ڈرائنگ روم لینا پڑا، میرا اپنا آفس ادھر ڈرائنگ روم لینا پڑا، گیٹ میرا بک ہو گیا، مطلب کھول نہیں میں سکتی تھی، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ میڈم ہمارے لیے کچھ کریں، آپ کہیں جو ادھر کے ایم پی اے کے امیدوار تھے نون کے، ان کو کہ ہمارے لیے کچھ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا کہ یار ایک صدر بھی ہے اس ٹائم، اور وہ ایک دفعہ ایم پی اے بھی رہ چکا ہے، تو وہ جو ہے ضرور میرے لیے عوام کے لیے کچھ کرے گا۔ تو لیکن وہ جو ہے، میں نے ان کو کال کی تو وہ جناب مجھے کہنے لگے غزالہ تم کن کاموں میں لگ گئی ہو؟ یہ جو بھوکے ننگے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نہیں رجتے۔ مجھے اس چیز پہ بڑا غصہ آیا، میں نے اسی ٹائم فون بند کر دیا۔ تو کچھ ٹائم بعد جی وہ جیسے ایک مخالفت بائی مخالفت جی شروع نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں خاتون ہوں، مجھے فون کرتے ہیں دوسرے تیسرے دن، غزالہ تم یہ کیا کام کر رہی ہو؟ تم نون کا ورک کرو۔ میں نے کہا میں انسانیت کا ورک کر رہی ہوں، میرے نزدیک میری عوام سب سے پہلے ہے۔ خیر اس میں میری مخالفت ہو گئی تو میں نے نون کو کہا جی میں ایسی صدارت نہیں، انہوں نے مجھے بہت کہا آپ ضلع کے لے لیں گے، میں نے کہا نہیں، ایک چیز جب ہے ہی غلط، میرا دل ہی نہیں مان رہا تو میں کیوں کروں گا کام۔ میں نے کہا میں خود الیکشن لڑوں گی اور انشاءاللہ جیت کر انسانیت کی خدمت کروں گی۔ میڈم، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو آج کے اس دور میں آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے، جو ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، سیٹیں جو ہیں کافی کم نکلی ہیں، تو آپ بھی نون لیگ سے دلچسپی رکھتی ہیں اور خواہش مند بھی ہیں کہ ٹکٹ آپ کو لیاقت تمہیں ملنی چاہیے؟ جی تو بالکل۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہیں گی نون لیگ کے حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی، پہلے تو پالیسی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب انسان اتنے پورے ملک کو سنبھالتا ہے نا، تو اس کی پالیسیاں بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب گریٹ مین، ان کی پالیسیاں بھی زبردست، انہوں نے ملک کو ترقی دی۔ یہاں بجلی کا بحران تھا 2013 میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے ختم کیا، سی پیک کے جال بچھا دیے انہوں نے۔ اس کے بعد سڑکوں کے آپ دیکھیں انہوں نے کتنی یہ سی پیک انہی کا بنایا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اسی طرح ہاسپٹلز، یونیورسٹیاں، یہ جو رحیم یار خان میں یونیورسٹی، خواجہ فریج یونیورسٹی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ ان کے دور میں ہی آئی۔ انہوں نے تعلیم کو بھی بہت اہمیت دی، توجہ دی، اور جو ہمارا ملک کی معیشت ہے اس کی طرف بھی توجہ دی۔ لیکن جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ ڈاؤن ہوتے گئے۔ نواز شریف صاحب خود باہر چلے گئے، مریم صاحبہ کو اریسٹ کر لیا گیا، ٹھیک ہے، پھر بھی انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ ان کی ہمت کو سلام کرنا چاہیے، جیل میں رہ کر بھی انہوں نے اپنے مقصد کو نہیں بھولا۔ لیکن دیکھیں جو ہمارے نیچے لیول کی سیاست ہے نا، وہاں پر کرپشن بہت ہے۔ ایک بندہ جو نون کے لیے کام کر رہا ہے دن رات اپنے ذاتی خرچے کے اوپر، اب میری مثال لے لیں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گی کہ مجھے ٹکٹ دو، نہ پی ٹی آئی سے نہ نون سے۔ میرا کام دیکھیں، میرا ورک دیکھیں، میں حقدار ہوں، میرا پہلا حق ہے کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے،
نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، آزاد کا آپشن میرے پاس ہے، انشاءاللہ میں آزاد کھڑی ہوں گی، میں بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جو اس وقت نون جو سیٹیں ہاری ہے اس میں بھی ان کی اپنی کہ انہوں نے جو نون کا ایک بندہ جس نے نون کے لیے کام کیا تھا اس کو ٹکٹ نہیں دی، ایک لوٹے کو ٹکٹ دے دی، وہ آزاد کھڑا ہوا، وہ جیتا، بعد میں وہ نون میں ہی گیا۔ ان کو سبق ملنا چاہیے اس چیز سے کہ لوٹوں کو ٹکٹ دینے سے بہتر ہے اس بندے کو ٹکٹ دیں جو آپ کا مخلص ہے، جو آپ کے لیے کام کرتا ہے، جو آپ کے لیے ورک کرتا ہے، اپنا دن رات آپ کے لیے قربان کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، ورنہ ان کے ورک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج بھی آپ اینٹ اٹھاؤ نا، نیچے سے نون لیگ نکلتا ہے، نون لیگ کا ورکر نکلتا ہے، نون لیگ پہ لوگ جان دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسی یہاں غلط ہو گئی تھوڑی سی، کہ انہوں نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا۔ اور اب بھی آپ دیکھیں میرے حلقہ 257 میں 20 سال سے جس بندے کو نون کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ 1 دفعہ جیتا، 3 دفعہ ہارا۔ کبھی کسی قیادت نے آگے یہاں پوچھا نون کی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں ہارتا ہے؟ 1 دفعہ کیوں جیتا، چاروں دفعہ کیوں نہیں ہارا؟ وہ اس وقت بھی ہارا جب 2/3 سے نواز شریف جیتا، وہ اس وقت بھی ہارا۔ وجہ یہ کہ نہ عوام سے میل جول، نہ سٹی کی پروگرس کے لیے کوئی کام، نہ لوگوں کے مسائل میں کوئی دلچسپی، بس اپنا پیسہ بناؤ، جیتو پیسہ بناؤ، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، یہ ہے۔ اور اب پتہ نہیں کس کو ٹکٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، میں کسی کو کنفرم نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ہے کہ جس کو بھی دیں، میرا ایک مشورہ ہے، میں زیادہ بڑی سیاستدان تو نہیں ہوں، یہ سوچ کر دیں کہ جیتنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب لوگوں میں اویئرنس آ گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ زبردست، وہ ایک خاتون ہو کے، میں خود خاتون ہوں، میری آئیڈیل ہیں، وہ نائس لیڈی، کبھی ڈری نہیں، اکیلی کھڑی رہیں۔ ان کے والد صاحب کو جیل ہو گئی، ان کو باہر بھیج دیا گیا، ان کی والدہ وہاں وفات پا گئیں، لیکن ان کا جوش، ان کا جذبہ، ان کا جنون کبھی کم نہیں ہوا۔ گریٹ لیڈی۔ میڈم آپ کی کیا ویژن ہے، کیا مشن ہے؟ الیکشن جیت کر لیاقت پور میں کے کون سے بڑے پروجیکٹ پہ کام کرے گی، کون سے کام کروائیں گی؟ انشاءاللہ تعالی اگر میں جیتی، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا، میں صرف اللہ پاک پہ ہی بھروسہ رکھتی ہوں کہ جیت اور ہار صرف خدا تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ یہاں لوگوں نے کروڑوں روپے، اربوں روپے بھی لگائے لیکن وہ ہار گئے، ٹھیک ہے؟ مجھے جیت ملی انشاءاللہ تعالی تو میرا پہلا جو منشور کا پہلا حصہ ہے نا، اس میں ایک تو ہے لیاقت پور کو ضلع بنوانا، اور دوسرا ہے چولستان کا پانی مستقل کروانا۔ یہ کوئی پانی دینا نہیں ہے کہ جب پانی ہے تھوڑا سا دے دو، اس دن کے لیے وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، نہیں، ہمیں ان کے لیے سوچنا ہے۔ آپ اب میرے ساتھ چولستان چلیں، جس حالات میں لوگ وہاں رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہ بھی لیاقت پور کا حصہ ہے، اس کے لیے بھی کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی لیاقت پور کو ضلع بنانا، چولستان کا پانی مستقل کروانا، ٹیل تک عباسیہ کو پانی دینا، انشاءاللہ یونیورسٹی کا کیمپس لیاقت پور میں لے کر آنا، انشاءاللہ ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنا، انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں، مثال کے طور پہ لیاقت پور میں انڈر پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا پرابلم ہوتا ہے، عوام پریشان رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے حلقے میں جو ہے جو بلدیہ کا ہے انتظام، وہ بہت ناقص ہے، مطلب روڈز بن جاتی ہیں اوپر، لیکن اس کے نیچے جو سسٹم ہے گٹر کا وہ انتہائی ناقص ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی آتا ہے۔ کچی منڈی سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے ہمیں، ہمارا ہاسپٹل اپ گریڈ نہیں ہے، وہاں پر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، وہاں پر میڈیسن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اور جب ہماری عوام وہاں جاتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے، پرچی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جی آپ بہاولپور چلے جائیں یا رحیم جے خاں چلے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیاقت پور کے ہاسپٹل میں سب سہولتیں لے کے آئیں گے، ڈاکٹرز لے کے آئیں گے، میڈیسن کی کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہارٹ کا شعبہ لے کر آئیں گے، کڈنی کا شعبہ لے کر آئیں گے، جو ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے۔ لیاقت پور میں چودھری مقصود صاحب جو ہیں اپنی تحریک سے چلے گئے ہیں اور ترکی پہنچ گئے ہیں، اور عوام جو ہے ان کے گھروں میں گراؤ کر رہی ہے، لوٹے وغیرہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں لیاقت پور کے ورکرز کو آپ کیا پیغام دیں گی، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، لوٹا کریسی تو یہاں چلتی ہے۔ چودھری مسعود صاحب نے جو بھی فیصلہ لیا وہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے۔ انہیں جہاں پر اپنا مفاد نظر آیا، یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حلقہ 257 میں صرف مفاد دیکھا جاتا ہے اور پرسنل مفاد دیکھا جاتا ہے، عوام کو نہیں دیکھا جاتا۔ میں عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ۔ انہوں نے جو کیا ان کے لیے بہتر ہے، غلط ہے، انہیں وقت بتا دے گا۔ آپ ایک اپنے عوام میں سے، میں عوام میں سے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا میرے آفس میں آپ کو کوئی یہاں نظر نہیں آیا کہ میں نے کوئی یہاں کیا ہو جی لش پس۔ اپنے عوام میں سے اچھا بندہ مجھے سپورٹ کر لیں، دیکھیں ان کو آزمایا نا، 20-25 سال ہو گئے ان لوگوں کو آزمایا، نون کے بندے کو بھی آزمایا، پیپلز پارٹی کے کو بھی آزمایا، پی ٹی آئی والے کو بھی آزمایا، اب ایک دفعہ مجھے آزمائے نا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی توقعات پہ پورا اتروں گی۔ آج بھی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، کل بھی ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی، ان پہ کوئی مشکل آئے گی میں ان کے ساتھ آپ کو کھڑی نظر آؤں گی۔ لیاقت پور میں خواتین کے حوالے سے آپ کوئی کام کر رہی ہیں؟ جی میں خواتین کے حوالے سے ایسے ہے کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جس سے میں ریلیٹڈ ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بچیوں کے معاملات جو بھی ہوتے ہیں، ان کی شادی بیاہ جہاں تک ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنا ذاتی تعلق استعمال کر کے جہاں تک ہو سکتا ہے خواتین کے مسائل میں ان کے ساتھ پورا تعاون کرتی ہوں۔ کوئی بھی میرے پاس آتی ہیں، جو بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے، کبھی الحمدللہ وہ نا امید واپس نہیں گئی۔ اور میں خواتین کو بھی یہی پیغام دوں گی کہ آج وہ وقت ہے کہ باہر نکلیں، قدم سے قدم ملا کر چلیں میرے ساتھ، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ تھیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ شاید بہتر جانتے ہوں گے، لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں، انہوں نے آخری دم تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ اسی طرح میں کہتی ہوں مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، ان کو بھی پورا حق ہے اپنا حق مانگنے کا، اپنے مسائل سر عام بیان کرنے کا۔ خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے، ہر فیلڈ میں آنا چاہیے، کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ پولیس کا شعبہ ہو، وہ ایجوکیشن کا شعبہ ہو، وہ ہمارا کسی بھی فیلڈ میں ہو، انہیں آگے آنا چاہیے۔ اب خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ جس دن میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا نا، میرے ساتھ میرے ہسبینڈ تھے، آج الحمدللہ میرے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں ریلا عوام کا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ میں نہ میں کسی کی مخالف ہوں، نہ مجھے کسی سے مخالفت ہے، میں تو ایک مقصد لے کے آئی ہوں، اور میرا مقصد ہے صرف اور صرف ایک، انسانیت کی خدمت کرو اور اللہ پاک کو خوش کرو۔ موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اللہ خیر کرے جی، آج پتہ چل جائے گا، باقی جو صحیح پتہ چلنا ہے وہ تو آپ کو جو ہمارے جنرل الیکشن ہوں گے اس میں پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کتنے پانی میں اور وہ کیا کرتی ہے۔ پارٹیوں کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، سوچ سمجھ کے ٹکٹ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی نے 2 دفعہ کہہ دیا یا کسی نے اپنے پیسے کا نچھاور کر دیا یا کسی کو پیسہ دے دیا تو وہ لوٹے بن گئے تو ان کو لے لیا، اس طرح کامیابیاں نہیں ملتی۔
کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور باقی اپنے اللہ کے ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ چولستان کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ جب آپ الیکشن جیت جائیں گی تو آپ کیا چیزیں حل کریں گی؟ چولستان میں خاص کیا مسائل ہیں؟ سب سے ان کا اہم مسئلہ ہے پانی۔ دیکھیں ان کا روزگار ہی پانی کے اوپر ہے، کیونکہ وہ کاشتکاری کرتے ہیں، اور وہاں کبھی پانی پورا نہیں ہوا۔ 30 سال میں آج تک کسی ایم پی اے کو میں نے نہیں دیکھا کم از کم کہ اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے چولستان کے پانی کی آواز اٹھائی ہو۔ اب آ کے یہ جسٹ تھوڑے دن پہلے لے لیں، 1 ماہ پہلے لے لیں، شیخ فیاض صاحب نے ان کے پانی کے لیے آواز اٹھائی، اور میں نے خود بھی اٹھائی۔ الحمدللہ کمشنر صاحب کا مجھے فون بھی آیا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز کچھ کریں، لیکن یہ پانی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جو 4 دن چلتا ہے 5ویں دن بند ہو جاتا ہے۔ کیوں یہ زیادتی ہے؟ کیوں ان کا پانی مستقل نہیں کرتے؟ چولستان کا سب سے بڑا مسئلہ پانی۔ اس کے بعد دیکھیں وہاں چراگاہیں ہیں لیکن وہ آباد نہیں ہیں، ان کے جانور مر رہے ہیں، وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، انسانیت کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے کہ جو ایک جانور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پینے کے پانی کے حوالے سے بات کریں تو پینے کے پانی کے حوالے سے آپ کے پلانٹس وغیرہ چولستان میں؟ انشاءاللہ مجھے اللہ پاک نے موقع دیا تو چولستان، عباسیہ، ہر جگہ پینے کے پانی کے پلانٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ پانی انسان کی سب سے پہلی ضرورت، اور میرے منشور کا پہلا مقصد پانی، وہ چولستان کا ہو، وہ عباسیہ کا ہو، وہ شہر کا ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ لیاقت پور شہر میں اس وقت جو پانی آتا ہے لوگوں کے گھروں میں، وہ گٹروں سے ملا ہوا پانی آتا ہے، وہی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ زیادتی کیوں؟ اس دن کے لیے ہم لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ نہیں، وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں کہ ہم ان کو سہولتیں دیں، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں۔ لیاقت پور کی سیاست کو اوورآل آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ لیاقت پور کی جو سیاست ہے نا، وہ ہے پیسہ۔ جس کے پاس پیسہ ہے جی اس کو ہر کوئی کہتا ہے جی یہ بہت بڑا سیاست دان ہے، جی یہ جناب خرچ کرتا ہے۔ میرے نزدیک وہ سب سے لو سٹینڈرڈ سیاست دان ہے۔ میرے نزدیک عوام میں جا کر بیٹھنا، ایک غریب جو آپ کا گٹر صاف کرتا ہے اس کی بات سننا بھی یہ سیاست ہے۔ اس کو میں سیاست سمجھتی ہوں، اس کو میں سیاست دان کہتی ہوں۔ اگر وہ آپ کا گٹر ہی صاف نہیں کرتا تو آپ بتاؤ آپ کے گھر کے کیا حالات ہوں گے؟ پیسہ خرچ کر کے الیکشن لڑنا، میرے نزدیک کوئی میں پیسہ نشاور کرنا، اس کو پیسہ دو، اس کو پیسہ دو، ووٹ دو جی ہمیں، یہ کوئی سیاست نہیں۔ سیاست یہ ہے کہ آپ انسان عوام کے اندر جائیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کے مسائل سنیں، ان کو حل کریں، یہ ہے آپ کی سیاست۔ میڈم چنی گوڈ سے رحیمیہ خان تک سنگل شاہی روڈ جا رہا ہے، جی جی آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اس روڈ کو ڈبل ہونا چاہیے کیونکہ آئے دن روز ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اس کو ڈبل ہونا چاہیے، اور یہ بھی میرے منشور میں شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اگر کہیں فنڈز کی کمی آئے گی تو میں اپنے ایم این اے کو کہوں گی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ روڈ ہے، اس کو بنانا میرے منشور میں شامل ہے، آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ اور دیکھیں اگر آپ کا ایم پی اے صاف دل ہے اور وہ اپنے اندر ایک نیک مقصد رکھتا ہے کہ میں نے اپنے شہر کو، اپنے لوگوں کو سہولت دینی ہے، تو میرا خیال ہے وہ کسی کام میں بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور میں ان میں سے ہوں۔ صوبہ بہاولپور یا ملتان، اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں جی ایک تو ہمارے علاقے جو جنوبی پنجاب ہے نا، اس میں یہ سرائکی اور پنجابیوں کا بہت زیادہ کنسیپٹ ہے کہ وہ سرائکی ہے، وہ پنجابی ہے، ہم سرائکستان بنائیں گے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، کوئی سرائکی، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی ایم کیو ایم کہہ لیں وہ اردو سپیکنگ نہیں ہے، ہم سب پہلے مسلمان ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ
ہمارا جو حلقہ ہے 257 اس کو ہم نے پہلے اپ گریڈ کرنا ہے. اس میں کیا کیا ہم نے اس کی پروگرس کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، یہ پہلا منشور یہ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ بندہ سوچتا ہے، بات بھی کرتا ہے اسمبلی میں کہ بہاولپور کو آپ صوبہ بنائیں. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ایشو اٹھا تھا اور یہ بات بھی انشاءاللہ اٹھائیں گے، کیوں نہیں اٹھانے. لیکن میرے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ چونکہ سرائکیوں کا علاقہ ہے اس لیے یہ صوبہ بننا چاہیے، اس میں سرائکیوں کی تعداد ہے. نہیں، میں کہتی ہوں کہ اگر صوبہ بنائے گا تو اس میں بہت ساری سہولتیں عوام کو ہی آئیں گی. ٹھیک ہے، عوام کو اچھے اپنا سہولتیں ملیں گی، میڈیکل کی، ایجوکیشن کی، ہر لحاظ سے. ہمارا اپنا ایک وزیر اعلیٰ ہوگا، ہم اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں لاہور جانا پڑے گا، جو بھی ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا اس کے پاس، پھر ہمیں یہ سہولت ہو جائے گی. میں اس حوالے سے کہتی ہوں کہ اگر بہاولپور کو صوبہ بنایا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور میں بھی اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور آواز اٹھاؤں گی جب موقع آئے گا، کبھی بنے گا تو. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ شہر، جی آپ حیران ہوں گے کہ لیاقت پور ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں لیاقت پور میں رہتی ہوں، میرا ہوم سٹی ہے. میں شادی ہو کے یہاں آئی، آج مجھے 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے. تو مجھے اپنے شہر، میرا سب سے فیوریٹ شہر، لوگ کہتے ہوں گے مجھے لاہور پسند ہے، مجھے اسلام آباد پسند ہے. ہاں، میرے بچے ادھر پڑھتے ہیں، میری بیٹی میری منتیں کرتی ہے کہ ماما ایک دفعہ تو آئیں. چلو سیاسی حوالے سے ہی آؤ، میرے چکر لگتے رہتے ہیں، لاہور، اسلام آباد، ملتان، بہاولپور، ہر جگہ مطلب جاتے ہیں. لیکن میرا فیوریٹ سٹی جو ہے وہ لیاقت پور ہے. آئی لو لیاقت پور. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ محنت. محنت کامیابی کی پہلی سیڑھی. محنت کریں، اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور محنت کرنے والوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے. آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ زندگی ہے میری نظر میں کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر جائیں، کسی کے ساتھ ہنس کر بول لیں، اس سے بڑا اور کوئی خوشی نہیں. کہ اگر آپ کی ایک بات سے کوئی دوسرا خوش ہو جائے، آپ کی ایک بات کرنے سے کسی کو خوشی مل جائے، یہ سب سے بڑی زندگی ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ نواز شریف. نواز شریف صاحب کی سیاست کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں آپ؟ نواز شریف کی سیاست کا کوئی مقابلہ نہیں. گریٹ مین، بہت ہی نیک انسان، اسلام کو مد نظر رکھ کے وہ اپنی سیاست کرتے ہیں. باقی اب جو بھی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے. لیکن میری فیوریٹ پرسنالٹی آج سے نہیں، میں نے بتایا میں جب ایم ایس ایف کی صدر تھی تب نواز شریف تو ایک عام ایک تھا نا، مطلب ایک اہم کارکن کہہ لیں. تب سے میں ان کی فین ہوں. میرے والد صاحب، میرے سسر جی، میرے دادا جی، یہ نواز شریف کے والد صاحب کے سپورٹر رہے ہیں، مطلب ہمیشہ سے. باقی اب نون کی مرضی ہے، جس کو ٹکٹ دے. میں تو پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں. انشاءاللہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، اور میں نے اپنی عوام کے لیے لڑنا ہے، عوام کے مسائل کے لیے لڑنا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے لڑنا ہے، اپنے شہر کی پروگرس کے لیے لڑنا ہے. میڈم آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، لیاقت پور کی عوام کو، اپنے حلقے کی عوام کو ایز اے امیدوار ایم پی لیاقت پور آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ اپنے اور اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر مجھے سپورٹ کریں. میں کسی پہ زبردستی نہیں کرتی کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، لیکن میرا یہ ایک مشورہ ہے کہ آپ نے 20 سال لوگوں کو آزمایا، انہوں نے آپ کو کیا دیا، اور انشاءاللہ تعالی میں جیت گئی تو میرا ٹارگٹ نوجوان نسل، کہ ان کو روزگار کے مواقع دینا، ان کی ایجوکیشن کی طرف توجہ دینا،
یہ غریب بچہ جو میٹرک میں تو نمبر لے لیتا ہے لیکن آگے پڑھنے کی اس میں فرصت نہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ پڑھے گا بھی اور وہ انشاءاللہ اعلی عہدے پہ لگے گا بھی۔ میرا پیغام لیاقت پور کے عوام کو یہی ہے کہ سچ اور حق کا ساتھ دیں، سچ اور حق کی جنگ جو میں لڑ رہی ہوں اس میں میرا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ غزالہ جبی صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے سیاست کے حوالے سے۔ لیاقت پور حلقہ 257 کی آپ جو ہے امیدوار ایم پی ہیں، تو ہم نے مسائل کے حوالے سے بات کی۔ میڈم صاحبہ نے جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا بتایا کہ چولستان کے مسائل حل کریں گی اور ضلع کے حوالے سے بات کریں گی، اور صوبے کے حوالے سے ہم نے بات کی، لیاقت پور کے اوور آل مسائل کے حوالے سے بات کی۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔